السلام علیکم آل آف یو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اٹس می فروہ طاہری۔ تو آج میں جو آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں، ہمارا ٹاپک ہے ایگزائٹی۔ ہم پڑھیں گے ایگزائٹی کے بارے میں کہ ایگزائٹی بیسیکلی ہوتی کیا ہے۔ جس طرح سے ہماری فزیکل ہیلتھ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسی طرح سے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انگزائٹی خوف، ڈر اور تشویش کی ایک عام سی حالت ہوتی ہے۔ انگزائٹی سم ٹائمز جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت یوزفل ہے، کیونکہ یہ ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے کوئی ٹیسٹ دینے میں یا پیپر دینے میں۔ لیکن جب یہ اپنے ایک نارمل حد سے بڑھ جاتی ہے، پرابلمیٹک ہو جاتی ہے، تب یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ڈس آرڈر بن جاتی ہے، پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ انگزائٹی بیسیکلی جو ہے یہ بے چینی کا ایک احساس ہوتا ہے جو بغیر کسی وجہ کا ہوتا ہے۔ اب ہم اگر فیئر کو اور انگزائٹی کو دیکھیں تو فیئر جو ہے یہ ہمارے ایسے ایموشنل ریئیکشنز کو بیان کرتا ہے جو ہمیں ڈینجرس نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انگزائٹی جو ہے پھر ہمیں اس سچویشن کے لیے الرٹ کرتی ہے۔ انڈیویجول جو ہے وہ اپنے آنے والے وقت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اسے خود پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ دیٹس انگزائٹی۔ ایک انڈیویجول جو ہے جب وہ ایکسٹریم اور ورسٹ قسم کے ہائپوتھسز بنا لیتا ہے تو یہ انگزائٹی کہلاتی ہے۔ انگزائٹی ڈس آرڈر بہت زیادہ کامن ہے۔ اگر ہم دیکھیں اور ریسرچز بھی بتاتی ہیں کہ ہر 5 انڈیویجول میں سے جو ایک انڈیویجول ہے وہ ضرور جو ہے وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے۔ انگزائٹی ڈس آرڈر کے 3 فیکٹرز ہیں: بیہیویئرل، فزیکل اور کوگنیٹیو۔ انگزائٹی ہمارے بیہیویئر کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، ہماری کوگنیشن کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے۔ انگزائٹی ڈس آرڈر کو جو چیزیں کاز کر رہی ہوتی ہیں اس میں بایو سائیکو سوشل ماڈل جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی ہم انگزائٹی ڈس آرڈر کو ان 3 پہلوؤں کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سم ٹائم انگزائٹی جو ہے وہ ہمیں جینس میں ملی ہوتی ہے، ہمارے فادرز میں، ہماری فیملی میں کوئی پرسن ایسا ہوتا ہے جو انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیکسٹ جو ہے اگلی جنریشن میں بھی انگزائٹی کے سمٹم جو ہے وہ شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم اب سمٹمز کی بات کرتے ہیں کہ انگزائٹی کے سمٹم کون۔ ہم انگزائٹی کے سمٹمز کی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے ایک بات یہ مائنڈ میں رکھنی ہے کہ انگزائٹی جو ہے یہ فیوچر پہ بیس کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی فزیکل سمٹمز ہوتی ہیں۔ ادر ڈس آرڈر لائک ڈپریشن ہو گیا، اسٹریس ہو گیا، اس کی جو ہے وہ سائیکولوجیکل سمٹمز ہوتی ہیں، لیکن انگزائٹی جو ہے اس کی فزیکل سمٹمز زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انگزائٹی کی فزیکل سمٹمز کون سی ہیں۔ اس میں ریسٹلیسنس آ جاتی ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ آرام فیل نہیں کرتا، بینگ ٹائرڈ، بہت جلدی تھک جاتا ہے، فٹیگ فیل کرتا ہے، مسلز ٹینشنز ہوتی ہے اسے، یعنی نیک پین فیل کر رہا ہوتا ہے، شولڈرز پین، بیک پین، ہیڈ ایک فیل کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے ہیڈ ایک ہو رہی، سر درد ہو رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں، مطلب اوور تھنکنگ ہو رہی ہوتی ہے اسے، اس کے جو ہے ہارٹ ریٹ وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں پہ بہت کم ہو جاتی ہے، ویٹ لاس ہو جاتا ہے اس کا، یہاں پہ اس کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، نوزیا ہونے لگتا ہے اسے، اس کی سلیپ ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اسے جو ہے وہ اچھے سے نیند نہیں آتی۔ یہ جو ہے کہ اسے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور وہ کپکپاہٹ فیل کرنے لگتا ہے۔ انگزائٹی کے سچویشن میں جو پرسن ہوتا ہے وہ یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ فلائٹ کر جائے، یعنی اس سچویشن سے جو ہے وہ بھاگ جائے، وہ کوپ اپ کرنے کی ایبلٹی اس میں نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ نیرو کر لیتا ہے، اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ لمیٹیڈ کر لیتا ہے، وہ سچویشن سے بھاگنے کی جو ہے وہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ اس نے سچویشن سے بھاگنا ہے، فلائٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ فائٹ نہیں کرنی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ انگزائٹی کی میئر کس طرح سے کیا جاتا ہے، یعنی اس کی اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے اور اس کو مینیج کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پورا ایک ٹریٹمنٹ پلان بنایا جاتا ہے، ایک فارم ہوتا ہے جس میں کلائنٹ کی جو ہے وہ ساری ہسٹری لی جاتی ہے، اس کی ساری پرسنل انفارمیشن اس میں لی جاتی ہے، دین ڈائگنوز کیا جاتا ہے، اس کے سمٹمز کو دیکھتے ہوئے، اس کی سمٹمز کی ڈیوریشن کو دیکھتے ہوئے، اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے
اس کا ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے یہ فلاں ڈس آرڈر کا شکار ہے، تو اس کے لیے پھر اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈفرینٹ پلان استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے، یا میڈیکیشن استعمال کی جاتی ہے، یا سائیکو تھراپیز دی جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے کلائنٹ کو جو ہے اس کی ہیلپ کی جاتی ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، کہ کس طرح سے کلائنٹ کو جو ہے وہ ویل بینگ کی طرف لے کے آنا ہے، کس طرح سے اس کی ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، اور کس طرح سے اس میں سیلف اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ وہ اپنی ان تمام کنڈیشن سے جو ہے وہ کوپ اپ کر سکے۔ ایک پورا ٹریٹمنٹ پلان بنایا جاتا ہے اور کلائنٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسے فالو کرے۔ ہاؤ ٹو ٹریٹ انگزائٹی ڈس آرڈر۔ انگزائٹی ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں، جیسے سائیکو تھراپیز، میڈیکیشن، سیلف ہیلپ۔ سائیکو تھراپیز میں یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ تھراپیز یوز کی جاتی ہیں، جیسے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہو گیا، ایکسپوجر تھراپی ہو گیا۔ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس کی ریشنل تھاٹس کو ریشنل تھاٹس میں چینج کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اپنے بارے میں یا کسی چیز کو لے کے جو ریشنل بلیف بنے ہوتے ہیں ان کو چینج کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کے اندر جو ایک چیز کو لے کر خوف ہوتا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور ایکسپوجر تھراپی میں یہ ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ کسی چیز کو لے کے خوف زدہ ہے تو اسے امیجن کروائی جاتی ہے وہ چیز، اس طرح سے امیجن کروا کے اس خوف کو ختم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پرسن ہے تو اسے سانپ سے ڈر لگتا ہے، تو جو اس کا تھراپسٹ ہوتا ہے وہ اسے امیجن کرواتا ہے کہ وہ ایک سنیک کو ٹچ کر رہا ہے، وہ ایک نکلی سانپ جو ہے اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹچ کرواؤ۔ آہستہ آہستہ سے اس طرح ہم ڈفرینٹ اسٹیپ کے تھرو اس کے جو ہے وہ اس فیئر کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک پرسن ہے جسے سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، جسے بہت مشکل لگتا ہے گیدرنگ میں بولنا یا کسی کے سامنے اسپیچ کرنا۔ دین اس کا کلائنٹ کا جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ اسے ڈفرینٹ ٹاسک دیتا ہے، جس میں اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے یہ بہت زیادہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ گیدرنگ ہے، سوشل گیدرنگ ہے، وہاں پہ جا کے اس نے بولنا ہے۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے فیئر کا سامنا اسے کروایا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے فیئر کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ میڈیسن یوز کی جاتی ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ یوز کی جاتی ہیں، جس کے ذریعے کلائنٹ کو جو ہے وہ ریلیکس کیا جاتا ہے اور اس کی جو ہے انگزائٹی کو وہ ختم کیا جاتا ہے۔ اور کلائنٹ کو سیلف ہیلپ سکھائی جاتی ہے کہ وہ ہیلدی ڈائٹ یوز کرے، خود کو مینٹین رکھے، وہ اپنی ہیلپ کرے۔ کلائنٹ کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر انسائٹ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی ہیلپ۔ انگزائٹی کو کوپ اپ کرنے کے لیے کچھ ٹپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنی انگزائٹی کو بہت حد تک جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہے سلیپ، پراپر سلیپ لینی ہے، ٹائم سے سونا ہے، تاکہ جب ہم صبح اٹھیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ فریش ہو، ہمیں تھکاوٹ فیل نہ ہو رہی ہو۔ ڈیپ بریتھ کرنی ہے، آپ جب بھی اینشیس فیل کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے۔ ایکسرسائز کو آپ جو ہے وہ اپنا ڈیلی کی روٹین بنا لیں کہ آپ نے روز ایکسرسائز کرنی ہے، ہیپینس فیل کرنی ہے۔ سیلف ٹاک کرنی ہے، پازیٹیو سیلف ٹاک جو ہے وہ ہمیں بہت موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے فیوچر کو لے کے بہت اینشیس ہو رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کا ہمیں خوف ہو رہا ہوتا ہے، تو جب ہم اپنے آپ سے پازیٹیو سیلف ٹاک کرتے ہیں تو یہ بہت حد تک جو ہے ہماری انگزائٹی کو، ہماری اینشیسنیس کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، اور یہ ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ان ٹپس کو فالو کر کے ہم اپنی انگزائٹی کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔